جی رامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رامدی صاحب آج کل اپنے دوستوں میں یا اہل و عیال میں نماز کی تلقین کریں تو جواب میں خاموشی یا کوئی طنزیہ جملہ یا بات ہنسی مذاق میں اڑا دی جاتی ہے۔ یہ بات لوگوں کو کیسے سمجھائی جائے کہ اس دنیا کے سب سے اہم کاموں میں سے ایک کام نماز ہے، اور ضمناً سر سجدے کی حقیقت اور اس کی حکمت کے بارے میں بتا دیں؟ شکریہ۔ یہ جو براہ راست تبلیغ کا طریقہ ہے یہ کم سے کم اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے، صالحین بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ براہ راست جب یہ معاملات کیے جائیں تو ہم دوسرے آدمی کو اس مشکل میں ڈالتے ہیں کہ اب وہ کچھ نہ کچھ رد عمل ظاہر کرے گا، ہو سکتا ہے کہ خاموش رہے، یہ بھی اس کی عنایت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی طنز تحقیر کا جملہ کہہ دیتا ہے پھر سننے کے لیے تیار رہیے۔ تو براہ راست بات بہت سوچ سمجھ کر اور کسی تعلق میں کرنی چاہیے، یعنی کوئی آپ کا عزیز دوست ہے، کوئی آپ کا بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، قریبی تعلق والا ہے، آپ نے اس کو علیحدگی میں توجہ دلائی۔ جب آپ علیحدگی میں اس طرح توجہ دلائیں گے تو امید ہے کہ رد عمل اتنا برا نہیں ہوگا، اور محبت کے انداز میں توجہ دلانی چاہیے، اور کم سے کم یعنی تعاقب نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی تلقین کرنا ہے، سجدے کی کیا اہمیت ہے، روزے اب آ رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، ان پر بالواسطہ گفتگو کرنی چاہیے۔ یعنی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی طرف تلقین کریں، کوئی اچھی چیز سننے کے لیے ان کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ یہ براہ راست جا کے کسی آدمی کے اوپر سوار ہو جانا، یہ طریقہ تبلیغ کا، پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے بالواسطہ۔ اب بہت سے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی آپ نے فلاں آدمی کو، وہ آپ کے دوست ہیں، یہ توجہ نہیں دلائی۔ تو میں ان سے ہنس کے کہا کرتا تھا کہ یہ سارا دن میں کیا کر رہا ہوں، یہی توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ بالواسطہ توجہ ہے، دعوت دی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور کیا کیا جائے۔ ایک صاحب نے ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید اللہ صاحب مودودی سے کہا کہ آپ کے اے کے بروئی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اور روابط ہیں، وہ بڑے وکیل ہیں، آپ کے مداح بھی ہیں، آپ نے ان کو جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی دعوت کبھی نہیں دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے کے بروئی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک یہ دعوت ان کو نہیں پہنچی؟ یعنی جماعت بن گئی، دنیا میں اس کا غلغلہ ہو گیا، اب میری کسر ہی رہ گئی ہے کہ میں ان کو یہ دعوت پہنچاؤں۔ تو اس لیے دین کی دعوت میں بھی شائستہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ جتنی آپ اس کو بالواسطہ رکھیں گے، انڈائریکٹ، اتنی مؤثر ہوگی۔ اور سر سجدے کی حقیقت اور اس کی حکمت کے بارے میں بتا دیں۔ جی میں سمجھ نہیں سکا، کیا فرمایا؟ سر سجدے کی حقیقت اور اس کی حکمت کے بارے میں بتا دیں مختصراً، شکریہ۔ سجدہ میرے عجز کا آخری اعتراف ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے پورے وجود سے جھک جانے کا نام ہے۔ تو سجدہ اس کا آخری اظہار ہے اور غیر معمولی علامت ہے۔ میرے نزدیک تو سجدہ ہی نماز ہے، باقی سب تو ہم تمہید میں کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے تو گویا اپنے پورے وجود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور اپنی عاجزی کو بھی آخر انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے جلیل القدر استاد فرمایا کرتے تھے کہ سجدے میں صرف پیشانی کو نہیں بلکہ تمہارے پورے وجود کو جھک جانا چاہیے، تمہارے ظاہر و باطن کو جھک جانا چاہیے۔ یہی سجدے کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس سجدے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وہ سجدہ ہے جس کے بارے میں ہمارے شاعر نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔